میرا شافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے۔ اے یسوع تو میرا شافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے۔ کہ عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، متی رسول کی انجیل 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھے۔ متی رسول کی انجیل 4 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اسے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا، اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا اور ان کی زندگیوں میں معجزات کو ظہور میں لاتا ہے، اور اپنے کلام سے سوچوں کے دھارے تبدیل کرتا ہے اور مہلک بیماریوں سے چھڑاتا ہے۔ اے خدا، میں اپنے آپ تیرے حضور لایا ہوں اور سرنڈر کرتا ہوں، تاکہ خدا جو باتیں تو اپنے لوگوں سے بیان کرے ان میں کسی طرح کی علمی عقلی آمیزش نہ کرو۔ اے خدا، میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے، اور اس سے پہلے مضمون بتاؤں، ابھی ان دنوں سب سے زیادہ مہلک اور خطرناک اور جان لیوا بیماری کون سی ہے؟ جی، ابھی یعنی حاصل میں سب سے زیادہ خطرناک جان لیوا بیماری کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ کینسر۔ کون سی بیماری ہے؟ کینسر۔ آج کا ہمارا مضمون ہے کینسر کا علاج بمطابق بائبل۔ آج کا ہمارا مضمون ہے
कैंसर का इलाज मुताबिक बाइबल, यानी कैंसर क्यूर अकॉर्डिंग टू बाइबल, कैंसर का इलाज बाइबल के मुताबिक कैसे है? अजीजों, बाइबल मुकद्दस वो दुनिया की वाहिद किताब है जो इस कदर इफेक्टिव और हर मर्ज का इलाज हमें इस कलाम से हासिल होता है। बाइबल हर तरह के कैंसर से शिफा देती है, जो कि आज हमारा मज़मून है, कैंसर का इलाज मुताबिक बाइबल। कैंसर कई किस्म के हैं। ब्रेन में कैंसर है, स्किन का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, और मुंह का कैंसर है, बोन मैरो में कैंसर है, हड्डियों का कैंसर, यानी कई किस्में हैं कैंसर की। और बाइबल मुकद्दस हर तरह के कैंसर से शिफा बख्शती। कैंसर मुंह का हो या कान का हो या आंख का हो या लंग्स का हो या लीवर का हो या गॉल ब्लैडर का, कहीं भी जिस्म के हिस्से में कैंसर है, हर एक कैंसर खुदा यीशु की कुदरत से दूर हो जाता है। और बाइबल मुकद्दस हर तरह के कैंसर से शिफा में हमारी रहनुमाई करती है। और अगर बाइबल मुकद्दस का बाकायदगी से मुताला किया जाए तो कैंसर का मर्ज इंसानी जिस्म में नहीं रहा। और दुआ की कुव्वत से अब दो चीजें, नंबर एक, बाइबल मुकद्दस की रीडिंग से आपके जिस्म में बनने वाली गिल्टियां और सिस्ट हमेशा के लिए डिसॉल्व हो जाते हैं। और दूसरी बात, दुआ की कुव्वत, पावर ऑफ प्रेयर। जब आप दुआ करते हैं आपकी दुआ से, और जब खादिम दुआ करते हैं उनकी दुआ से, आपके जिस्म में कैंसर रह नहीं सकता। अब यीशु की आजमाइश में अभी जो मैंने हवाला पढ़ा जिसमें शैतान और इब्लीस यीशु को आजमाता है, अब यीशु की आजमाइश में फतह से कैंसर और हर तरह के कैंसर से आपको फतह हासिल होगी। अब यूं समझे कि जैसे इब्लीस हमला करता है, अटैक करता है और तरह तरह से वो काम करता है। 3 आजमाइशों का जिक्र पढ़ते हैं। तो इब्लीस हमला करता है, आजमाता है। इसी तरह कैंसर कई जाविये से आप पर फतह हासिल करने के लिए कि आपको मौत से आप किनार कर दे, कैंसर फतह पाना चाहता है। लेकिन जिस तरह मसीह ने इब्लीस पर फतह पाई, इसी तरह अपने दुश्मन कैंसर से आप भी फतह पा सकते हैं। और मसीह ने कैसे फतह पाई? मसीह ने कलाम के वसीला से और अपने बाप से वाबस्तगी के बायस फतह पाई। और इसी तरह आप भी कैंसर से मसीह की कुदरत से शिफायाब हो सकते हैं। और जिस तरह इब्लीस हार गया और मसीह ने फतह पाई, इसी तरह आप भी कैंसर पर फतह पाते हैं और कैंसर हार जाएगा और आप फतहमंद होंगे। लेकिन ये फतह आप अकेले हासिल नहीं कर सकते। आप कैंसर पर फतह और कैंसर सेल्स पर फतह के लिए आपको यीशु की फतह से हमकिनार होना पड़ेगा। और कि मसीह ने कैसे फतह पाई, आप प्रोसीजर ऑफ विक्ट्री ये कैसे फतह पाई? मसीह 40 दिन तक उसे रोजा रखा, 40 दिन रात उससे कुछ नहीं खाया। और इसी तरह अगर आप कैंसर पर फतह हासिल करना चाहते हैं, आप दुआ और रोजे में ठहरे, आप दुआ करें
روزے میں ٹھہرے، کینسر آپ کے بدن سے، آپ کی عزیزوں کے بدن سے کینسر ہمیشہ کے لیے جاتا رہے گا۔ اور یسوع نے بیابان میں دن رات روزہ رکھا۔ آپ اس بیماری میں آپ روزہ رکھیں، اور جن گھروں میں کینسر ہے وہاں کے افراد روزہ رکھیں، اور پھر اس روزے سے آپ روحانی قوت حاصل کریں گے اور کینسر کے سیلز ایلیمنیٹ ہو جائیں گے۔ 1930 سے یہ تحقیق ہوئی کہ روزہ رکھنے سے عمر بڑھتی ہے۔ کینسر عمر کو ختم کرتا ہے، لیکن روزہ رکھنے سے آپ کی عمر بڑھتی ہے اور آپ کی امیونٹی بڑھتی ہے، فتح آپ پاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے سے کینسر کے سیلز مر جاتے ہیں۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو وہ کینسر کے سیلز جو سسٹ میں یا ٹیومر میں ہیں، اور وہ سیل کینسر کے سیل وہ ڈیوائیڈ ہوتے اور گرو کرتے ہیں۔ اب سسٹ کے اندر ٹیومر یا سسٹ ہے، اس کے اندر کنٹین ہوتے ہیں کینسر کے سیلز، اور یہ سیل اپنی طاقت بڑھاتے ہیں اور مدافعتی قوت کو ختم کرتے ہیں، اور پھر یہ بڑھتے ہیں اور ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، تقسیم ہوتے ہیں، اور ان کی گروتھ ہوتی ہے، اور ان کا دائرہ کار کینسر کے سیلز کا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور کینسر کے سیل گرو کرتے اور ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، یعنی ان کی گروتھ ہوتی ہے، اور وہ آپ کا سسٹ یا ٹیومر جو ہے وہ اس کا سائز بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح نفس کو دباتے ہیں اور بدن کے نظام کو وہ منفی اثر انداز ہوتے ہیں، اور کینسر کے سیل جب بڑھتے ہیں تو ان کا خاتمہ روزے سے ہوتا ہے اور دعا سے ہوتا ہے۔ جب آپ کینسر کے سیلز کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو روزے کی ضرورت اور دعا کی ضرورت ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو وہ جو ریسورس اور جو فیول ان سیلز کو چاہیے بڑھنے کے لیے اور تقسیم ہونے کے لیے، وہ ان کو ریسورس یعنی وسائل اور فیول قوت ان کو ملتی نہیں جو آپ کی خوراک سے وہ پلتے ہیں۔ آپ نے روزہ رکھا، اب ان کو گرو کرنے کے لیے جو فیول چاہیے، جیسے گاڑی کو چلنے کے لیے پیٹرول چاہیے، اگر کتنی اچھی گاڑی بھی ہوگی، نئی گاڑی بھی ہوگی، اگر اس میں پیٹرول نہیں ہے تو وہ نہیں چلے گی۔ اب اسی طرح کینسر کے سیلز اس ٹیومر میں یا اس سسٹ میں اتنے بھی جاندار ہیں، ان کو ریسورس نہیں ملا اور ان کو فیول نہیں ملا تو وہ کمزور ہو جائیں گے، اور پھر کنٹینیو آپ روزے میں ہیں یا روزہ رکھتے ہیں یا ایک دن چھوڑ کر رکھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ سیلز جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، کینسر کی تقسیم ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی گروتھ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور سیلز جو ہے وہ اتنے ویک ہونا شروع ہو جائیں گے کہ پھر آپ کی گلٹی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہاں چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں ایسے بے شمار لوگ آئے جنہوں نے دعائیں کرائی، اور میں نے انہیں کہا کہ آپ جمعے کو میں بھی روزہ رکھتا ہوں، آپ بھی روزہ رکھیں، اور وہ روزہ رکھ کر آئے، اور چند ہی ہفتوں کے بعد وہ انہوں نے دیکھا تو وہ گلٹیاں ہی وہاں سے غائب اور وہ سسٹ ہی وہاں سے غائب، کینسر کا پرموٹ کرنے والا سارا عمل ہی غائب ہو گیا۔ اس لیے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں خدا کی قوت سے، خدا کے سامنے، تو پہاڑ میدان ہو جاتے ہیں، اور خدا کی قدرت کے سامنے کینسر کے سیلز ہمیشہ کے لیے ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں، ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں
آپ روزہ رکھتے ہیں، ایک انر چینج اور خدا کا روح آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، اور پھر یہ جو ایول فورسز ہیں اور ابلیس پھر آپ پر فتح نہیں پاتا۔ جیسے مسیح نے 40 دن اور رات روزہ رکھا، ابلیس اس پر فتح نہیں پا سکا، اور مسیح نے ایک خاص بات بیان کی، اس سے کہا کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ جب آپ روٹی سے زیادہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، پھر آپ کے بدن سے اگر وہ بلڈ کینسر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ یہ بڑی بیماری ہے، چھوٹی چھوٹیوں کا تو پھر وجود ہی نہیں ہے نا، آپ کہیں جی بلڈ پریشر کا مرض ہے، آپ کہیں مجھے شوگر کا مرض ہے، آپ کہیں مجھے درد ہو رہی ہے، جب بڑا مرض دعا اور روزے اور کلام کے باعث ختم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کے چھوٹے امراض کیسے وجود میں رہ سکتے ہیں؟ اب روزہ رکھنے سے آپ کا وزن کم ہوگا، اور جب آپ کا وزن کم ہوگا تو انسان مر نہیں جاتا روزہ رکھنے سے۔ اگر کم بھی ہوا وزن تو اس کے ساتھ ہی وہ کینسر کے سیلز پر بھی اثر ہوتا ہے، اور ان کو بھی ویکنس ہوتی ہے، اور پھر ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے سے کینسر کے جراثیم آپ کے بدن سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب مسیح نے جب شیطان کو، ابلیس کو یہ فرمایا کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، تو اس کے اندر شفا کا پیغام پوشیدہ ہے، اس کے اندر کینسر سے شفا کا پیغام پوشیدہ ہے، کہ روٹی سے زیادہ کا نام اور کینسر کے۔ میں نے آپ کی زندگی میں جیسے سائنٹسٹ تجربہ کرتے ہیں نا، میں نے ایسے کئی ایکسپیریمنٹ کیے۔ ایک کو کینسر تھا، میں نے اسے کہا کہ آپ دعا کریں، اس نے کہا مجھ سے دعا نہیں ہوتی۔ میں نے کہا آپ ریکارڈ کریں اور دعا سنتی رہیں یا سنتے رہیں، اور اس سے سنا اور سنا اور سیڈیز لی، اور وہ اپنے گھر میں ایک سی ڈی پلیئر لائے اور سنتے رہے، کے بعد دوسری تیسری چوتھی، ایسے جیسے 3 ٹائم میڈیسن ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ ٹائم کلام کو سنا، اور کچھ مہینوں کے بعد پتہ چلا کینسر کا وجود ہی جسم سے ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ خدا کے کلام میں قدرت ہے، اور شیطان اور ابلیس نہیں چاہتا آپ خدا کے گھر میں آئیں، نہیں چاہتا کہ آپ کینسر سے شفا پائیں، وہ آپ کو کلام سے دور۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ہلاک ہو۔ اسے کہا ان پتھروں کو کہہ کہ روٹیاں بن جائیں۔ اسے کہا انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر وہ بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ آج افسوس کا مقام یہ ہے، ہم اس پیغام کو بھول چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں میڈیسن، لیکن میڈیسن سے زیادہ آپ کو بائبل مقدس یہ ایسی افیکٹو چیز ہے۔ جیسے آنکولوجسٹ یعنی ماہر کینسر کسی بھی کینسر کے پیشنٹ کو 2 ضرور علاج وہ کہتے ہیں کرائیں، یعنی ٹریٹمنٹ کے لیے، ایک کیمو تھراپی اور دوسرا ریڈیشن۔ اب یہ کام جو کیمو تھراپی کا اور ریڈیشن کا ہے وہ دعا اور روزے سے ہوتا ہے، یعنی خدا کے کلام سے، اور جب آپ بائبل پڑھتے ہیں اور روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں تو یہ کام جو کیمو بھی نہیں کر سکتی، جو ریڈیشن سے بھی نہیں ہو سکتا، یہ کام کلام مقدس سے اور دعا سے ہوتا ہے۔ اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کینسر سے شفا ہو سکتی ہے، کینسر کے جرثومے ختم ہو سکتے ہیں، اور انسان جب دعا کرتا اور روزہ رکھتا ہے تو وہ امراض جسم سے ختم ہونا شروع ہوتے ہیں۔
جو ابلیس لاتا ہے، طرح طرح کے اسے 3 آزمائشیں مسیح کی، مسیح نے ہر آزمائش پر فتح پائی، اور اسی طرح شاید بار بار اٹیک ہو آپ پر، لیکن دعا اور روزے سے ہر کینسر کا حملہ اور ہر شیطان کا حملہ ناکام ہو جائے گا۔ جب آپ روٹی کھاتے، مسیح نے اسی لیے کہا، شیطان نے کہا روٹی کھا تاکہ نافرمانی کے جراثیم بڑھے، ان پتھروں کو توڑ دے، ان پتھروں کو کہہ کہ روٹی بنے۔ یہ نافرمانی کے جراثیم تھے۔ مسیح نے نافرمانی کے جراثیم کو ختم کیا، اسے کہا انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور یہاں بڑا گہرا پیغام پوشیدہ ہے کہ روزے سے آپ ابلیس پر، بیماریوں پر اور کینسر پر فتح پاتے ہیں۔ جب آپ روٹی کھاتے ہیں، آپ کینسر کو وہ فیول فراہم کر رہے ہیں جو اس کو بڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے جب آپ روٹی کھاتے ہیں، میڈیکل سائنس اس کو بیان کرتی ہے کہ جب آپ روٹی کھاتے ہیں یہ گلوکوز میں کنورٹ ہوتی ہے، یعنی جو ہم خوراک لیتے ہیں یہ گلوکوز میں کنورٹ ہوتی ہے، اور گلوکوز سے کاربوہائیڈریٹس میں، اور کینسر کے ابھی جو جدید تحقیق ہوئی ہے، کینسر کے جراثیم کو گلوکوز کی ضرورت ہے تاکہ وہ بڑھے، گروتھ کے لیے ان کو کاربوہائیڈریٹس اور گلوکوز کی ضرورت ہے۔ جب آپ نے روٹی کھائی، آپ نے خوب کھایا، آپ نے روزہ نہیں رکھا، آپ کے جسم میں وہ کینسر کے سیلز جو ہیں وہ اور زیادہ پنپیں گے، اور زیادہ بڑھیں گے، اور زیادہ ڈیوائیڈ ہوں گے، اور زیادہ ان کی گروتھ ہوگی۔ لیکن جب آپ روزہ رکھیں گے، اب گلوکوز نہیں ہے کہ کینسر سیلز کو پرموٹ کرے، اب کاربوہائیڈریٹس نہیں ہے جو کینسر کے سیلز کو بڑھائے۔ عزیزو، اس پر سائنسدان نے تحقیق کی، انہوں نے ایسے چوہوں کو لیا، ایسے ریٹس کو لیا جن کو کینسر تھا، اور انہوں نے جیسے اگر 4 چوہے جن پر، کیونکہ یہ انسان جتنی بھی تحقیق ہوتی ہے مینڈک پر، چوہوں پر، یہ انسان کے سسٹم سے ریلیٹڈ ہی ہے، اور میڈیکل سائنس میں جتنی سرجری وغیرہ، مینڈک کا نظام انسان کے نظام کی طرح چوہوں کا بھی ایسا۔ انہوں نے 4 کینسر زدہ چوہوں کو لیا، 2 کو انہوں نے معمول کے مطابق خوراک دی، اور 2 کو انہوں نے فاسٹنگ کرائی، اور جن کو انہوں نے معمول کے مطابق خوراک دی ان کا کینسر اور بڑھا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ 2 جنہیں انہوں نے خوراک دی وہ مر گئے، اور جن کو انہوں نے بھوکا رکھا ان کے کینسر کے سیل ختم ہو گئے، اور وہ ویک تو ہو گئے، کینسر کے سیل ختم ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے خوراک دی اور پھر ٹیسٹ کرایا تو اس میں سے کسی ایک میں بھی کینسر نہ رہا۔ اور اس سے انہوں نے جو خدا کے لوگ ہیں انہوں نے یہ تحقیق کی کہ بائبل کا وہ فارمولا کہ روزے سے، اب ان کے لیے روزہ انہوں نے رکھا، اور کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ بہت کمزوری ہے، کہیں بس کینسر ہے، دل ہی نہیں چاہتا، چرچ آیا ہی نہیں جاتا، مجھ سے تو بیٹھا ہی نہیں جاتا، بڑی کمزوری ہے۔ آپ اس کو گھر میں ڈال کر موت کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن خدا کے گھر میں ان جراثیموں پر کلام سے حملہ ہوگا، دعا سے حملہ ہوگا، خدا کی حضوری سے ان کینسر سیلز پر حملہ ہوگا، اور خدا کی حضوری کے سبب سے کینسر کے وہ سیلز جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اب اس سے ہم نے جو اصول حاصل کیا وہ ہے خدا کا کلام اور دعا، اور روزے میں جو دعا کرتے ہیں یعنی خدا کا کلام، اس کو نہیں بھولنا،
کیونکہ شیطان نے کہا، جب مسیح نے کہا کہ جب شیطان نے کہا ان پتھروں کو کہہ کہ روٹیاں بن جائیں، تو یسوع نے کہا انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ کلام کو بیان کیا۔ آپ اگر ہر بات کلام سے دیتے ہیں، اگر کینسر کا مرض ہے، کوئی پتہ کرنے آیا، ہاں جی بھائی جان کیسی طبیعت ہے، بھائی جان کہتا ہے بس یہ ختم ہی ہے، کوئی حال ہی نہیں ہے، تو آپ کے کینسر کے جرسوں میں بڑھے گے۔ لیکن اگر کہتے ہیں بھائی جی حال کیا ہے، کہتے ہیں یسوع کا شکر ہے، بس ختم کینسر، میرے یسوع نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کلام میں یہ بھی لکھا ہے اس کے سامنے کوئی بات مشکل نہیں ہے، اور کلام میں لکھا ہے اس سے مردوں کو پاک صاف کیا، اس سے لنگڑوں کو چلایا، اس سے مردوں کو زندہ کیا۔ آپ کے اندر سے کلام نکلتا ہے، تو وہ کلام جو آپ جس کا اظہار اپنے لبوں سے کرتے ہیں، اس سے ابلیس کا خون اور کینسر اور اس کے اثرات ختم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ روتے ہیں تو اس کے مطلب ہے کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہیں تو بس اس نے مرنا ہی ہے، اب اس کے بچنے کے چانس نہیں ہے۔ آپ تو مایوس ہو گئے ہیں، آپ کا کلام پر ایمان نہیں ہے، مسیح پر ایمان نہیں ہے، آپ نا امید ہو گئے ہیں۔ عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عزیز بچے، آپ ان کے لیے روزہ رکھیں، آپ ان کو بھی روزہ رکھائیں، آپ ان کے لیے بائبل مقدس سے آپ ان کے پاس بیٹھے، آپ ایک دو چیپٹر پڑھ کر انہیں سنائیں، آپ سیڈیز لگا دیں تاکہ کلام سنتے رہیں، اور اس کلام کی قدرت سے ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے، اور اس آگ سے کینسر اور اس کے جرثومے میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کینسر میں لگے گا کہ امید ہی نہیں ہے، آپ کو ڈاکٹر کہیں گے بس جناب ٹھیک۔ ایک شخص، اس کی بیوی کو کینسر، اور اس سے پوچھا ہاں جی کیا حال ہے، اس کا حال کیا، بس آخری دیدار ہی ہے، بس ختم، اب مشکل ہی ہے۔ آپ کے پاس کلام نہیں ہے، آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، آپ ابھی وہ زندہ بھی ہے تو بھی آپ اس کے لیے سوچنے کا بہت مشکل ہے۔ لیکن آج ایمان کا بھید دیکھیں، آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیں۔ آج کا مضمون کیا ہے؟ بھول گئے کیا مضمون ہے؟ کینسر کا علاج بمطابق بائبل، بائبل کے مطابق کینسر کا علاج۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں کلام مقدس میں دوسرا سلاطین 20واں باب، دوسرا سلاطین 20واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، تب یسایا نبی آموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خدا یوں فرماتا ہے تو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ اب غور کریں، کہا کس نے؟ خدا نے۔ کس کے وسیلہ سے؟ یسایا کے وسیلہ سے۔ بچانا کس نے ہے؟ خدا نے۔ جس سے بچانا ہے وہی کہہ رہا ہے کہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ اب یہ کیا سوچے گا؟ حزقیہ کو کیا کرنا چاہیے؟ حزقیہ کو یہ کہ میں مر جاؤں گا اب بچوں گا نہیں، اور اس کو مرض کیا ہے؟ آئیے میرے ساتھ ضرور دیکھیں دوسرا سلاطین 20واں باب اور اس کے ساتھ بھی آئے، اور یسایا نے کہا انجیروں کی ٹکیا لو، سو انہوں نے اسے لے کر پھوڑے پر باندھا، تب وہ کیا ہو گیا؟ اچھا ہو گیا۔ یہ کیا ہے پھوڑا؟ یہ پھوڑا کیا ہے؟ کینسر۔ اسے کینسر ہے، اب خدا نے کہا تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔
اب کسی ٹیسٹ کی بھی ضرورت نہیں. اب تو خدا نے کہہ دیا بس تو مرے گا ہی, تو بچے گا نہیں. اب اس کو کیا ہونا چاہیے؟ جب اس کو یہ خبر ملی ہے تو اس کو کیا ہو جانا چاہیے؟ بے دل, مایوس اور پریشان. اور اب تو خدا نے کہہ دیا ہے, اب تو نا امیدی ہے. لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے نا امیدی میں بھی ہم امید رکھیں. یہ ہے کرسچینٹی, یہ ہے مسیحیت, یہ ہے بائبل جو ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ نا امیدی میں بھی ہم امید رکھیں. اور بعض ہیں جو امید میں بھی نا امید ہوتے ہیں. امید ہوتی ہے لیکن وہ نا امید ہوتے ہیں. یعنی there is hope but they are hopeless. لیکن بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ if we are hopeless yet we have a hope. اگرچہ ہم نا امید ہے لیکن پھر بھی ہمارے پاس امید ہے. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے اب اس کینسر میں بھی. اور دیکھیں اصل کیا انجیل کی ٹکیا میں کیا خاصیت ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ اس کی راستی کے سبب سے اور اس کی اپنی دعا کے سبب سے خدا نے اس کے بدن سے کینسر کے جرثوموں کو ختم کیا ہے. آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں دوسرا سلاطین 20واں باب اور اس کی دوسری آیت. تب اس سے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں, یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں. جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے, اور حزقیاہ زار زار روئے. اب کینسر کے خاتمے کے لیے آپ خدا کے ساتھ تعلق استوار کر لیں. کینسر کا علاج بمطابق بائبل کے مطابق یہ ہے کہ آپ خدا کے حضور آ کر اس سے کہیں کہ میں تیرے اب یہ تو راستے سے چلتا رہا, اگر نہیں چلتے نا کہ خدا میں تو راستے سے نہیں چلتا رہا تو مجھے معاف فرما. اور ہمارا خدا معاف کرنے والا ہے. اور اگر راستے سے چلتے ہیں تو کہیں کہ خدا میں تو راستے سے چلتا رہا ہوں. اب جتنا آپ خدا کے قریب آئیں گے اتنے جرثومے یا خلیے کینسر کے آپ کے بدن سے جائیں گے. سیل کا اردو میں ترجمہ خلیے یا خلیے. اب یہ جو کینسر سیلز ہیں یہ آپ کے بدن سے ختم ہو جائیں. آپ خدا کے قریب آئیں گے, یہ آپ سے دور ہو جائیں گے. آپ خدا سے دور ہوں گے اور کینسر کے سیلز آپ کے اور قریب ہوں گے اور بڑھیں گے, ملٹی پلائی ہو جائیں گے. جتنا دور خدا سے جائیں گے اتنے کینسر کے سیل بڑھیں گے. جتنا آپ خدا کے گھر سے دور ہوں گے کینسر کے سیل بڑھیں گے. جتنا آپ دعا سے دور ہوں گے اتنے ہی کینسر کے سیلز آپ کے بدن سے وہ جانے کی بجائے بڑھیں گے. لیکن جب آپ اس سے خدا کی طرف منہ کر لیا, خدا کی طرف رخ کر لیا اور ساتھ ساتھ رویا, اور جب رویا اور خدا کے حضور اس کی آواز پہنچی اور خدا نے یسایہ سے کہا کہ جا حزقیاہ کو کہہ دے میں نے 15 سال تیری عمر کو بڑھا دیا ہے. اور اب کینسر, اب دیکھیں معمولی سی دوائی بھی کیا ہے, فروٹ ہے, انجیر کھاتے ہیں. یہاں دیکھیں نا سردیوں میں انجیر کافی, کس کس نے کھایا ہے انجیر؟ بہت کم لوگوں نے کھایا ہے انجیر. سردی کے موسم میں بہت بکثرت یہاں ملتا ہے. اب کہا کہ انجیر کی بس ٹکیا لو اور اس کے اوپر رکھ دو پھوڑے پر. اصل چیز خدا کی حضوری سے شفا ہے. جرثومے خدا کی حضوری سے ختم ہو گئے ہیں. اب دیکھیں نہ کیمو ہوئی, نہ اس کا ریڈیشن ہوا, نہ سی ٹی سکین ہوا, نہ کچھ اور ہوا, صرف خدا کی حضوری ہوئی اور اس کے وجود سے کینسر کا خاتمہ ہو گیا. بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ کینسر کا علاج خدا کے پاس ہے. بائبل بیان کرتی ہے کینسر کے جرثوموں کا خاتمہ خدا کی قربت میں ہے. جب آپ روزہ رکھتے ہیں آپ خدا کے قریب ہوتے ہیں. جب آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کا بدن خدا کے پاک روح کی قوت سے آپ کا بدن مضبوط ہوتا ہے. جسم تو کمزور ہے لیکن روح مستعد ہے. آپ روزے میں بھی اس قوت کے ساتھ کہ آپ کے کینسر کے سیل
زیرو ہو جائیں گے اور وہ تمام سسٹ اور ٹیومر آپ کے بدن سے غائب ہو جائے گا، ایک بھی جراثیم نہیں رہے گا، اس لیے کہ آپ خدا کے قریب آ گئے۔ اب وہ جراثیم اب حملہ آور ہونا، بڑھنا، ڈیوائیڈ ہونا، اب خاتمہ ان کا ہو جائے گا۔ یہ ہے کینسر کا بہترین علاج۔ پہلی بات ہم نے سیکھی کہ ہم کینسر ہے تو ہم خدا کے قریب، خدا کے حضور آئیں، ہم دعا کریں۔ کینسر ہے کلام کو پڑھیں، کینسر ہے کلام پر عمل کریں، کینسر ہے تو ہم بھوک کو اگر بڑھا بھی رہے ہیں لیکن ہم خدا کے کلام سے سینچے جائیں، یعنی جسمانی روٹی سے زیادہ آسمانی روٹی۔ جب آپ ایسا کریں گے آپ کا کینسر جاتا رہے گا اور ابلیس اور اس کے منصوبے ناکام ہو گئے۔ جیسے متی 4 باب میں ابلیس ناکام ہو گیا، اور جب ناکام ہو گیا تو اسی طرح آپ کے بدن سے کینسر بھی ناکام ہو جاتا ہے اور آپ کا بدن طاقت اور قوت پاتا ہے۔ اور اس کی سے ہم راز سیکھتے ہیں، اس کو بھی پھوڑا تھا، اس کو بھی کینسر تھا، لیکن معمولی سی چیز سے آرام آیا، اصل میں اس سے زیادہ دعا کرنے اور خدا کے حضور سے شفا کے صادر ہونے سے۔ اب اس سے عمر اس کی 15 سال بڑھا دی، اب کا چلو ٹکیا اوپر باندھ دو انجیر کی، عزیزوں وہ معمولی سا کام ہے، اصل کام ہے روحانی طور پر شفا ہونا۔ اور اسی طرح کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے دوسری تواریخ 16واں باب، دوسری تواریخ 16واں باب دوسری تواریخ 16واں باب اس کی 12ویں آیت سے پڑھوں گا۔ اور آسا کی سلطنت کے 39ویں برس اس کے پاؤں میں ایک روگ لگا اور وہ روگ بہت بڑھ گیا، تو بھی اپنی بیماری میں وہ خداوند کا طالب نہیں بلکہ طبیبوں کا خواہاں ہوا۔ اب جو میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، پاؤں میں کیا روگ لگا؟ یوزلی پاؤں میں کیا روگ لگتا ہے؟ پاؤں میں اسے کینسر ہوا، اور پاؤں کے کینسر کو کیا کہتے ہیں؟ ہے تو میڈیکل کا یا جی گینگرین۔ اس کے پاؤں میں گینگرین ہوا یعنی کینسر ہوا، اور پاؤں کا یہ کینسر، اب یہ روگ بڑھا۔ ابھی مسکت سے بحرین سے بتایا کہ پاؤں میں روگ لگا اور بڑھتے بڑھتے اب وہ کہتے ہیں کہ ٹانگ کاٹنی پڑے، روگ بڑھتا ہے، موت کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ اب آسا کو پاؤں میں کینسر ہوا۔ جب پاؤں میں کینسر ہوا، ہمارا مضمون کیا ہے؟ بڑی آواز کم ہے، ایسا جیسے ڈر ہی گئے ہیں۔ کیا ہے مضمون؟ کینسر کا علاج بمطابق بائبل کے مطابق کینسر کا علاج۔ ہم اس مضمون پر بات کر رہے ہیں۔ اب اس کے پاؤں میں کینسر ہوا، کس کے؟ آسا کے، اور یہ بادشاہ ہے۔ اس سے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو بادشاہ ہوں، میرے پاس کون سی پیسے کی کمی ہے اور کون سی ڈاکٹر کی کمی ہے؟ لکھا ہے، دوبارہ دیکھیں ذرا، دوسری تواریخ 16واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ اور آسا کی سلطنت کے 39ویں برس اس کے پاؤں میں ایک روگ لگا اور وہ روگ بہت بڑھ گیا، تو بھی اپنی بیماری میں وہ خداوند کا طالب نہیں ہوا۔ اب اس کو کیسے خدا کا طالب ہونا تھا؟ جب یہ روگ لگا تو وہ دعا کرتا، جب کینسر ہوا ہے تو روزہ رکھتا، کینسر ہوا ہے تو بائبل مقدس کو پڑھتا اور خدا کے خادموں کو بلاتا۔ جیسے یعقوب 5 باب 13ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، خوش ہو تو ہم کے گیت گائے۔ اور کلیسیا کے
मुसीबत ज़रा एक बीमार हैं, तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। अब आसा को चाहिए था कि ये रोजा रखता, आसा को चाहिए था कि ये दुआ करता, आसा को चाहिए था कि खातमों को बुलाता, और अगर ये रोजा रखता तो उसका कैंसर एलिमिनेट हो जाता, क्योंकि उसे वो खुदा का खान हो जाता, खुदा के पास आ जाता, खुदा की नजदीकी में आता। लेकिन खुदा ने कुछ उसको वक्त दिया और उसको 2 साल दिए कि क्या इसका रद्द अमल होता है, लेकिन उसका बिल्कुल मनफी रद्द अमल हुआ। देखा है, वो खुदा का खाना नहीं हुआ, खुदा के घर नहीं गया, खादमों को नहीं बुलाया, इबादत नहीं की, कलाम नहीं पढ़ा, रोजा नहीं रखा, और इसी ज़ुम में रहा कि मैं तो बादशाह हूं, मुझे क्या कमी है पैसे की, क्या कमी है डॉक्टर्स की, बुलाओ कोई अच्छी ऑन्कोलॉजिस्ट, बुलाओ कोई अच्छे तबीब। लिखा वो खुदा का तालिब नहीं हुआ, बल्कि तबीबों का, यानी डॉक्टरों का। डॉक्टर कैंसर से शिफा नहीं दे सकते, तबीब कैंसर के सेल्स को खत्म नहीं कर सकते। कैंसर के सेल्स को खत्म कर सकता है तो खुदा का बेटा यीशु मसीह कर सकता है। और बाइबल के मुताबिक ये है कि हम ऐसे लोगों को बताएं जो कैंसर में है कि वो खुदा के तालिब हो। दोबारा इस आयत को पढ़ूंगा, दूसरी तवारीख 16 बाब 12वीं आयत। और आसा की सल्तनत के 39वें बरस उसके पांव में एक रोग लगा, और वो रोग बहुत बढ़ गया, तो भी अपनी बीमारी में वो खुदावंद का तालिब नहीं बल्कि तबीबों का कहां हुआ। 13वीं आयत में लिखा है, और आसा अपने बाप दादा के साथ सो गया, उसे अपनी सल्तनत के 41वें बरस में क्या किया, वफात पाई, कैंसर से मर गया। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो कैंसर से मर जाते हैं, बल्कि रोते हैं, कहते हैं हमारे पास तो 20 लाख 25 लाख है ही नहीं, हम कैसे शिफा पाएंगे, वो बहुत मुश्किल है, हमारे लिए बचना मुश्किल है। माँ बाप भी सोचता बहुत मुश्किल है, नहीं बच सकेंगे, कहाँ इतना पैसा है। लेकिन आप पैसे की परवाह ना करें, आप मसीह के कदमों में आए, जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, जो बादशाहों का बादशाह है, और जो ऐसा तबीब है कि मुफ्त इलाज करे, ऐसा तबीब है कि कैंसर का इलाज आपकी नजर में महंगा है, लेकिन हमारी यीशु की नजर में बिल्कुल आपको मुफ्त वो इलाज आपका करता है। लेकिन कब, उसके कहां हो। लेकिन खुदा ने 2 साल वेट किया कि ये मेरा कहां होता है या नहीं। आज कैंसर होता है, लेकिन खुदा के कदमों में नहीं आते, खुदा के घर नहीं आते, हॉस्पिटल में रात दिन बेड पर लेट जाएंगे, खुदा के घर आकर लेटना गवारा नहीं, खुदा के कहां ही नहीं है। अज़ीज़ो, बाइबल बयान करती है बिलाखिर वो मर गया। अब इसकी मौत का सबब कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। और इसका अगर हिजकिय्याह से हम तकाबुल करें, हिजकिय्याह को भी कैंसर है, लेकिन हिजकिय्याह उस कैंसर में खुदा का तालिब हो गया। आसा को कैंसर है और इसका रोग बढ़ रहा है, लेकिन ये खुदा से दूर होता जा रहा है, और ये खुदा का कहा नहीं हुआ, और इसका नतीजा ये निकला कि ये हलाक हो गया। और खुदा की कुर्बत में आने के बायस इसकी बच गया और ये मर गया। अज़ीज़ों, यीशु के सामने बड़ा ही आसान है इलाज। आप भी बड़े परेशान हैं, कहते हैं जी कीमो होगी, कीमो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। यीशु जो कीमो आपको करता है ना, वो काबिल बर्दाश्त है, फास्टिंग है, प्रेयर है। आपके घुटने भी ताकतवर हो जाएंगे, आपका ईमान भी मजबूत हो जाएगा, कैंसर भी खत्म हो जाएगा, और खुदा के साथ आपका रिलेशन और ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि आप फिर आम आदमी नहीं रहेंगे, बल्कि उसके खादम हो जाएंगे, उसकी खादमा हो जाएंगे, उसके गवाह बन जाएंगे। आप उसकी गवाही देंगे कि मुझे कैंसर था, मेरे यीशु ने मेरे कैंसर को दूर किया।
عزیزو جس طرح میں دلیری کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ میرے جسم کے 5 حصوں میں اسکن کینسر تھا، اور جب میں مسیح کے پاس آیا اور جب میں مسیح کا خواہاں ہوا، جب میں نے روزے رکھے، اور میں آپ کو صرف سکھانے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ اس وقت سے جب مجھے کینسر ہوا، اب اس وقت سے لے کر شاید چند ایک کبھی کبھار ہو جائے، لیکن ہر جمعے کو لازمی روزہ اس وقت سے، اور روزے میں بھی بولنا، کھڑے ہونا، بات کرنا، یہ نہیں ہے کہ اس سے بیماریاں کمزور ہوتی ہیں، جراثیم کمزور ہوتے ہیں، لیکن خدا کا روح آپ کو تقویت دیتا ہے کہ آپ کا جسم مضبوط ہے۔ اس لیے آپ روزہ رکھیں، اور اگر آپ کو کینسر نہیں بھی ہے نا تو بھی آپ کوشش کریں، اور جمعے کا تو ضرور رکھیں روزہ۔ اور میں نے اس کو اس طرح کوریلیٹ کیا کہ مسیح شریف پر، اور اس نے شام کو کھانا کھایا تھا، شام کو فسح کے وقت کھانا کھایا، جمعہ سارا جو ہے نا وہ روزے میں تھا اور مصلوب ہوا، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ اس طرح ہم اس کے طالب ہوتے ہیں، اور میں نے اس وقت سے ہی اپنے طور پر ہر جمعے کو روزہ رکھا، اور خدا نے 15 کی بجائے اب 22ویں سال کا آج ڈیٹ کیا؟ آج 5 ہے نا، تو 2 اگست کو خدا نے مجھے شفا دی۔ آج 22ویں سال کا 30واں دن ہے، یعنی 21 سال اور 3 دن ہو گئے ہیں خدا نے شفا دی ہے۔ عزیزو، پریئر اور فاسٹنگ دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں پھر آپ اس کی طرح آپ کی لائف کی ایکسٹینشن ہو، آپ کی پرابلم، آپ اسی طرح کینسر کے علاوہ بھی جتنے پرابلمز ہیں آپ دعا اور روزے میں ہوں گے۔ جیسے کینسر کے جراثیم کو فیول مل رہا ہے نا روٹی سے، میں نے ابھی بتایا کہ جو میڈیکل سائنس میں وہ جانتے ہیں کہ جو ہم کھاتے ہیں یہ کنورٹ ہوتا ہے گلوکوز سے کاربوہائیڈریٹس، اور یہ اس کی گروتھ کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ہم مسائل کو پالتے ہیں، ہم کینسر کے جراثیموں کو پالتے ہیں، لیکن ہم ان کو ختم نہیں کرتے، اور ختم کیسے کریں گے؟ دعا، روزے اور خدا کی عبادت سے۔ اور لکھا ہے عبادت کرو گے تب میں تمہارے روٹی پانی پر برکت دوں گا۔ خدا چاہتا ہے کہ برکت دے، اور کلام مقدس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، ان دنوں کینسر بہت ہے، بہت زیادہ۔ میرے پاس تو یہاں آتے ہیں نا، اس کو بھی کینسر ہے، وہ کریں گے بھی، میں عذرا بول رہی کینسر ہے، چیچا وطنی سے کوئی بول رہا ہوگا مجھے کینسر ہے۔ ابھی میاں چنو سے چند دن سے ایک لڑکا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کینسر ہو گیا، اور اتنے زیادہ، پہلے اتنا زیادہ کینسر کے مریض نہیں ہوتے تھے، لیکن اب کئی طرح کے، کسی کو بریسٹ کینسر ہے، کسی کو کان کا کینسر ہے، کسی کو گلے کا کینسر ہے، کسی کو کچھ کئی طرح کے کینسر ہے۔ اب یہ کیوں ہے؟ جب آپ بائبل کو پڑھیں نا، آپ یہ کہ what is the cause of the cancer؟ کیا کاز ہے؟ کیوں اتنا کینسر بڑھتا جا رہا ہے؟ آئیے میرے ساتھ اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ مکاشفہ 16واں باب اور اس کی دوسری آیت۔ مکاشفہ 16واں باب اور اس کی دوسری آیت، کلام خدا میں لکھا ہے، پس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے، ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا۔ ناسور کیا ہے؟ ناسور کیا ہے؟ جی، کینسر۔ اب وہ گھوڑا جو جس کے جراثیم جو ہیں وہ بڑھتے ہیں اور ہیلپ نہیں ہونے دیتے اور بندہ مر جاتا ہے۔ اب کینسر اس لیے ہے کہ بائبل بیان کرتی ہے، پہلے نے جا کر، اگر ہم اس کو 16ویں باب کی پہلی آیت،
پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان 7 فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو زمین پر کیا کر دو، الٹ دو۔ اب کینسر کیا ہے؟ خدا کا قہر کا پیالہ ہے جو الٹا گیا ہے، اور جس کسی کو بھی کینسر ہے نا، سمجھ لیں خدا کے قہر کے باعث ہے۔ اب اس کے قہر کو ٹالنے کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، اور اس کا قہر ٹل جاتا ہے تو اس کا رحم چھا جاتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، آئیے میرے ساتھ دیکھیں دوسری آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گا، مکاشفہ 16 باب دوسری آیت۔ بس پہلے نے جا کر، پہلے نے سے مراد پہلے فرشتے نے، بس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر کیا کیا، الٹ دیا، اور جن آدمی پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے، ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا۔ کلام خدا میں لکھا ہے یہ کن لوگوں پر ہوا؟ جو حیوان کی چھاپ رکھتے تھے اور جو بت کی پرستش کرتے تھے۔ اب غور کریں، جب حیوان کی چھاپ ہے تو اس کا مطلب حیوان کے لوگ ہیں، اور اس بت کی پرستش کرتے ہیں، اور جس سے خدا ناپسند کرتا ہے، دوسرے الفاظ میں ابلیس۔ اب غور کریں، جیسے ہم نے پڑھا متی 4 باب میں کہ ابلیس مسیح کو مفتو کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ ابلیس اس کینسر سے ان کو مفتو کرتا ہے، دکھ دیتا ہے، لیکن دعا اور روزے سے ابلیس، یسوع نے کہا اے شیطان دور ہو، اور جب آپ دعا اور روزے میں ہوتے ہیں آپ برملا کہتے ہیں یسوع کے نام سے کینسر دور ہو، لیکن جب آپ پر شیطان کی چھاپ لگی ہے تو ناسور تو ہوگا۔ جب آپ پرستشی زندہ خدا کی نہیں کرتے نا تو کینسر تو بڑھے گا۔ اب اس راز کو آپ سمجھ گئے، اگر آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو قہر کا پیالہ آپ پر نہیں ہے، اور اگر آپ پر قہر کا پیالہ ہے، آپ خدا کے گھر آئے، خدا کے قدموں میں جھکے اور معافی مانگی، گناہ سے توبہ کی، اب مہربان خدا اس قہر کو ختم کر کے آپ پر مہربانی کرتا ہے کہ آپ کے ٹیومر سے یا آپ کے سسٹ سے یا آپ کے فائبرائڈ سے اسے ان تمام کینسر سیلز کو ہمیشہ کے لیے ایلیمینیٹ کر دیا اور آپ تندرست ہو گئے۔ عزیزو، کتنی عظیم بات۔ اب کینسر بڑھ کیوں رہا ہے؟ خدا کی مرضی کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس لیے کینسر تیزی سے ان پر وہ پیالہ الٹا جا رہا ہے کہ ناسور بن جائیں۔ عزیزو، اس کا ایک ہی حال ہے بائبل کے مطابق، آپ مسیح کے قدموں میں آئیں، آپ اس چھاپ کو ہٹوا لیں اور مسیح کے لہو سے چھپ جائیں، آپ پر مسیح کے لہو کی چھاپ ہو جائے، آپ اس کے لوگ ہو جائے، اور جب آپ مسیح کے ہیں تو پھر کینسر زدہ نہیں ہے۔ اگر مسیح کے نہیں ہیں تو کینسر بڑھے گا بھی، مسیح کے نہیں ہیں تو کینسر آپ کو موت کی وادی میں لے جائے گا۔ لیکن اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ کیموتھراپی اور وہ ریڈیشن نہیں ہے، بلکہ وہ اسپرچل کیموتھراپی اور اسپرچل ریڈیشن ہے، اور وہ ہے اس کے جلال سے جو ریڈیشن ہے نا، ان سے آپ کے جرثومے ہمیشہ کے لیے فنا ہو جا دیں گے، اور کیموتھراپی جو آپ کے اندر ہے، مسیح کا لہو آپ کے اندر جیسے ڈیکسٹروز آپ کے اندر جا رہی ہے، اسی طرح مسیح کا لہو آپ کے اندر جاتا ہے اور اندر سے ختم کرتا ہے، اور وہ چھاپ جو آپ پر لگی ہے شیطان کی، وہ چھاپ ہٹتی ہے اور کینسر بھی ختم ہوتا ہے۔ یہ ہے ببلیکل ٹریٹمنٹ، یہ ہے بائبل کے مطابق کینسر کا علاج۔ آج دنیا کینسر کے سامنے بے بس ہے، لیکن یسوع کے سامنے کینسر بے بس ہے، اور آج خدا چاہتا ہے آپ اس کے قدموں میں آئیں، اور اس کے لیے دیکھیں جب تک آپ خدا کے لیے نہیں آتے، خدا کے قدموں میں نہیں آتے، اس وقت تک یہ کینسر کی وبا نہیں جائے گی۔ اور جب ہم دوسرے سیموئیل 24 15ویں آیت سے 25ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو وہاں وبا پھیل گئی، اور جب وبا پھیل گئی اور انہوں نے مذبح بنایا، اب مذبح کے باعث وبا ختم۔ اب کینسر آپ کے بدن میں آیا، آپ خدا کے گھر کو بناتے ہیں، آپ خدا کے لیے آتے ہیں،
اور اگر آپ دیکھیں نا کینسر کے لیے 30 لاکھ روپیہ بھی خرچ کر سکتے ہیں لیکن خدا کے گھر کے لیے 3 لاکھ بھی نہیں کر سکتے. کتنی عظیم بات ہے کہ آپ خداوند کے لیے کچھ کریں. اور میرے ساتھ دیکھیے ذرا دوسرا سیموئیل 24واں باب. آج کا ہمارا مضمون ہے کینسر کا علاج بمطابق بائبل. دوسرا سیموئیل 24واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے سو خداوند نے اسرائیل پر وبا بھیجی. کس نے بھیجی؟ خداوند نے. پیالہ کس نے حکم دیا کہ فرشتہ الٹے؟ خدا نے. حزقیہ پر موت کس نے بھیجی؟ خدا نے. اور خدا ہی ختم کرنے والا ہے. کینسر کے جراثیموں کو بھیجتا بھی وہی ہے اور وہی ختم کرتا. اور کلام خدا میں لکھا ہے جب یہ وبا آئی دیکھیں میرے ساتھ دوسرا سیموئیل 24واں باب 15ویں آیت. سو خدا نے اسرائیل پر وبا بھیجی جو صبح سے لے کر وقت معینہ تک رہی اور دان سے 20 صبح تک لوگوں میں سے 70,000 آدمی مر گئے. کتنے مر گئے؟ 70,000 بندے وبا سے مر گئے. اور جب فرشتے نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ یروشلم کو ہلاک کرے تو خدا تو اس وبا سے ملول ہوا اور اس فرشتے سے جو لوگوں کو ہلاک کر رہا تھا کہا یہ بس ہے اب اپنا ہاتھ روک لے. اس وقت خداوند کا فرشتہ یبوسی ارونہ کے کھلیان کے پاس کھڑا تھا. اب یہاں سے اب خدا نے ہی فرشتے کو بھیجا ہے کہ مار دے ان کو. وبا بھیجی ہے خدا نے لیکن اس کے ساتھ ہی ہم خدا کا رحم اور ترس بھی دیکھتے ہیں. اسے کا پھنس کرا فرشتے. اب بہت لوگ مر رہے ہیں. یہ تو ابھی بھی 70,000 مر گئے لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی. اب اسے کہا اپنا ہاتھ ذرا روک لے. اس کا رحم اور فضل ہمیں نظر آتا ہے. اگر کینسر اسے بھیجا ہے تو اس کا رحم اور فضل بھی ہے کہ وہ اب آپ کو وبا سے بچائے, کینسر سے بچائے, کینسر سیل سے آپ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرے, آپ کے ٹیومر کو, آپ کے سسٹ کو, آپ کے فائبرائڈز کو ہمیشہ کے لیے ایلیمینیٹ کرے. اور یہ قدرت اس میں ہے اور وہی روکتا ہے. جراثیم رک جاؤ میرے بندوں پر, اب تم بڑھ نہیں سکتے, اب تمہارا وجود اس بدن میں نہیں رہ سکتا اس لیے اسے مجھے قبول کر لیا ہے. اور کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیں دوسرا سیموئیل 24واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو میں پڑھوں گا. اور داؤد نے جب اس فرشتہ کو جو لوگوں کو مار رہا تھا دیکھا تو خداوند سے کہنے لگا دیکھ گناہ تو میں نے کیا اور خطا مجھ سے ہوئی پر ان بھیڑوں نے کیا کیا سو تیرا ہاتھ میرے اور میرے باپ کے گرانے کے خلاف ہو. اب اس کے معنی ہے گناہ کے باعث ایسا ہوا. اب گناہ کسی کا ہے مر کوئی رہا ہے اور باپ دادا کا گناہ ہے اور بیٹے بیٹیاں ہلاک ہو رہے ہیں. لیکن داؤد سمجھ گیا, اس سے کہا کہ اصل اس کا حل جو ہے یہ حل یہ ہے کہ گناہ سے توبہ. اسے کہا میں نے گناہ کیا ہے یعنی اقرار کیا ہے, کنفیشن کیا ہے. جب کسی کو کینسر ہو اس کے عزیز و اقارب بھی آپ نے گناہ کا اقرار کرے کہ مجھ سے گناہ ہوا, وہ خود بھی کرے کہ مجھ سے گناہ ہوا, اے خدا تو مجھے معاف کر. اور کلام مقدس میں 18ویں آیت کو دیکھیں گے. اسی دن جات نے داؤد کے پاس آ کر اسے کہا جا اور یبوسی ارونہ کے کھلیان میں خداوند کے لیے ایک مذبح بنا. اب جہاں یہ فرشتہ نظر آیا نا اور جہاں خدا نے روک دیا بس اسے کہا یہاں مذبح بنا. جب اسے مذبح بنایا تو کلام مقدس میں اب دیکھیں میرے ساتھ 19ویں آیت. سو داؤد جات کے کہنے کے موافق جیسا خداوند کا حکم تھا کیا, خدا کے خادم کی بات کو مانا. اب خدا کے خادم کہتا ہے کہتا بس آپ چرچ آئیں, دوسرے دن دیکھیں گے تو نہیں ہوں گے. وہ کہتا ہے کہ آپ بائبل پڑھیں, کہیں گے کیوں پڑھیں, اور پھر کہیں گے کینسر اور تیزی سے بڑھ رہا ہے. اب داؤد کو جات نے کہا کہ تو وہاں مذبح بنا, اب اس میں پیسہ خرچ آنا ہے, لیکن اس نے کہا میں کروں گا. خدا کے خادم جو کچھ کہتے ہیں وہ تو بالکل مفت ہے. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ خدا کے گھر آئیں, وہ تو یہی کہتے ہیں بائبل پڑھیں, وہ تو کہتے ہیں آپ روزہ رکھیں, وہ تو کہتے ہیں آپ دعا کریں. لیکن داؤد کو جات نے کہا کہ تو وہاں پر مذبح بنا اور داؤد فوراً چلا گیا. دیکھیں 20ویں آیت
اور ارونہ نے نگاہ کی اور بادشاہ اور اس کے خادموں کو اپنی طرف آتے دیکھا، سو ارونہ نکلا اور زمین پر سر نگو ہو کر بادشاہ کے آگے سجدہ کیا، اور ارونہ کہنے لگا میرا مالک بادشاہ اپنے بندہ کے پاس کیوں آیا؟ تو نے کہا یہ کلیان تجھ سے خریدنے اور خداوند کے لیے ایک مذبح بنانے آیا ہوں تاکہ لوگوں میں سے وبا جاتی رہے۔ بادشاہ ہے وہ کہتا ہے تو مجھے بلا لیتا، لیکن خدا کا کام کرنے کے لیے خود گیا۔ بادشاہ جا سکتا ہے ارونہ کے پاس، لیکن آج کینسر زدہ بندہ خدا کے گھر میں نہیں آتا۔ کتنی افسوس کی بات۔ اور کیسے وبا ختم ہوگی؟ کیسے کینسر ختم ہوگا؟ کیسے کینسر کے جراثیم رکیں گے؟ رکیں گے اس وقت جب آپ مذبح کے پاس جائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں مذبح ہی ہمارے گھر آ جائے۔ داؤد بادشاہ ہے لیکن یہ ارونہ کے کھلیان میں گیا تاکہ مذبح بنائے، اس سے وہ کھیت خرید لے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے 22ویں آیت دیکھیں، ارونہ نے داؤد سے کہا میرا مالک بادشاہ جو کچھ اسے اچھا معلوم ہو کر لے کر چڑھائے، دیسوک کی قربانی کے لیے بیل ہیں اور دائیں چلانے کے اوزار اور بیلوں کا سامان ایندھن کے لیے۔ اب اس سے پتہ کیا کہا؟ اسے کہا تو بادشاہ میرا کھیت چاہیے نا، کہہ رہا فری لے لے، کہہ رہا قربانی کرنی ہے نا، یہ دیکھ میرے بیل ہیں ان کو قربان کر، اور آگ جلانے کے لیے یہ سب لکڑیاں پڑی ہیں مفت کر لے۔ لیکن اس سے کیا کہا؟ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں کلام مقدس میں 23ویں آیت میں لکھا ہے یہ سب کچھ ہے بادشاہ ارونہ بادشاہ کی نظر کرتا ہے۔ ارونہ نے بادشاہ سے کہا خداوند تیرا خدا تجھ کو قبول فرمائے۔ تب بادشاہ نے ارونہ سے کہا نہیں، بلکہ میں ضرور قیمت دے کر اس کو تجھ سے خریدوں گا، اور میں خداوند اپنے خدا کے حضور ایسی سوختی قربانیاں نہیں گزرانوں گا جن پر میرا خرچ نہ ہوا ہو۔ سو داؤد نے وہ کھلیان اور وہ بیل چاندی کی 50 مسکالیں دے کر خریدے۔ یہ مسکال جو ہے نا، یہ وہاں کا یونٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ موبائل کے کہیں اسے 50 مسکالیں دی، بلکہ 50 مسکال یعنی وہاں کا کرنسی یونٹ ہے اسرائیل کا۔ اور داؤد نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا اور سوگ کی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں، اور خداوند نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی اور وبا اسرائیل میں سے کیا ہو گئی؟ جاتی رہی۔ ادھر انہوں نے مذبح بنایا، قربانی چڑھائی اور وبا جاتی رہی۔ جب آپ خدا کے حضور اس کی قربان گاہ پر آپ خود زندہ قربانی ہونے کے لیے چڑھ جاتے ہیں۔ رومیو 12ویں باب میں لکھا ہے کہ زندہ قربانی، آپ اپنے بدن کو قربان کر دیتے ہیں، مسیح کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ شاید آپ کہیں بھئی پیسے سارے تو آنکولوجسٹ نے لے لیے، بڑے ہاسپٹل سے سارے پیسے ختم ہو گئے، اب خدا تیرے لیے مذبح بنانا میرے لیے مشکل ہے، میں تو پہلے ہی سب کچھ گنوا چکا ہوں۔ اسے آپ بنے بنائے مذبح پر تو آ سکتے ہیں نا، لیکن کہیں گے نہیں یہ بھی مشکل ہے، اس کے لیے بھی یہ ہے کہ کوئی ہمیں لے کر آئے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے آپ کے بدن سے کینسر چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کینسر آپ کے بدن میں کبھی آئے ہی نہ، اور اس کے لیے ہے اس کے مذبح پر آ جائے۔ مذبح پر کیا ہے؟ آگ جلتی ہے، اور آگ جلتی ہے تو وہ سارے جراثیموں کو جلا دے، وبا کو جلا دے۔ آج خدا چاہتا ہے کہ اگر یہ اتنا بڑا مرض دور ہو سکتا ہے تو آپ کے چھوٹے چھوٹے امراض کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، وہ تو ایک سیکنڈ میں خدا کر سکتا ہے۔ عزیزو، کینسر کا علاج بمطابق بائبل۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ خداوند چاہتا ہے آپ کینسر سے شفا پائیں، خداوند چاہتا ہے آپ ہر طرح کی بیماری سے شفا پائیں۔ جب بڑی بیماری دور ہو سکتی ہے نا، تو چھوٹی چھوٹی بیماریاں تو کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آج خدا چاہتا ہے کہ آپ کو وہ شفا دے، اور اسی طرح نہ صرف کینسر بلکہ یہ جو راز ہے یہ ہر بیماری کے لیے، یہ فارمولا ہر بیماری کے لیے، اور کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ خدا کے حضور آ سکتے ہیں اور اس راز کو پالیں
خدا اگر کینسر کو ختم کر سکتا ہے، آپ کے تمام چھوٹے مسائل کو بھی حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ اے خدا، تو نے آج اپنے کلام مقدس سے سکھایا کہ کیسے کینسر سے شفا پا سکتے ہیں اور کیسے وباؤں سے رہائی پا سکتے ہیں۔ اے خدا، تیرا شکر ہو تیرے کلام کے لیے اور اس ساری انفارمیشن اور رہنمائی کے لیے تیرا شکر ہو۔ اے خدا، میری دعا کو سن قبول کر، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔